بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم آگے سے شروع کریں گے۔ مہاجرین مکہ مکرمہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ خالی ہاتھ پہنچے تھے، یعنی کہ جب مہاجرین مکہ میں آئے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا کہ مہاجرین اہل مدینہ کے لیے بوجھ اور پریشانی کا باعث نہ بنے، یعنی کہ وہاں پہ آنے والے جو مہاجرین ہیں وہ وہاں مدینہ کے رہنے والے لوگوں پر بوجھ نہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کرنے کے لیے انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا، یعنی کہ جو وہاں کے رہنے والے انصار تھے اور جو مہاجر ہو کر آئے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، تم لوگ آپس میں بائی بائی ہو، اس لیے میں ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیے دیتا ہوں، یعنی کہ تم لوگ جو ہو آپس میں بائی بائی ہو، اس لیے میں ایک انصاری جو وہاں کا رہنے والا تھا اور ایک مہاجر جو ہجرت کر کے آیا تھا ان کے درمیان دوستی کا اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کا نام لے کر انہیں ایک دوسرے کا بھائی اور دکھ درد کا ساتھی قرار دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کا نام لیا اور ایک مہاجر کا نام لیا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا اور ہر تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے ان کو ساتھی مقرر کر دیا۔ انصار نے مہاجرین کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ خود تکلیف برداشت کر لیتے مگر مہاجرین کے آرام کا پورا خیال رکھتے۔ جو وہاں کے رہنے والے انصار تھے انہوں نے مہاجرین کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ وہ خود تو تکلیف برداشت کر لیتے تھے لیکن جو وہاں سے ہجرت کر آئے تھے ان کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اہل مدینہ کا پیشہ کاشتکاری تھا اور مہاجرین تجارت کے پیشے سے منسلک تھے، یہ کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے۔ جو وہاں کے رہنے والے تھے مدینہ کے رہنے والے وہ کیا کرتے تھے؟ کاشتکاری کرتے تھے، اور جو مہاجرین تھے جو ہجرت کر آئے تھے وہ ان کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا اور یہ کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے۔ انصار مدینہ مہاجرین کو اپنی پیداوار میں سے باقاعدہ حصہ دیتے رہے۔ انصار مدینہ کے اثار کی مثالیں سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو قربانیاں دیں ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرنے کے قابل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی بھائی بنایا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی تھے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے تمام مال سے آدھا حصہ لے لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے بازار کا رستہ بتا دو تاکہ میں وہاں کوئی تجارت کر سکوں۔ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ ان کا مال تجارت سینکڑوں اونٹوں پر جانے لگا، یعنی کہ انہوں نے بجائے حضرت سعد پہ بوجھ بننے کی بجائے ان سے کہا کہ آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں تاکہ میں خود محنت کر کے کما سکوں اور آپ کا بھی ہاتھ ڈال سکوں۔ Now students, question number 4. حضرت انس بن مالک کے مکان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کوشچن کا آنسر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار
اور مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے میں ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیے دیتا ہوں۔ شکریہ۔